حفاظت کی بھی پولیس نہیں کر سکی اور اس کو آگ لگ گئی، یا تو خود لگائی گئی وہ ڈیفیکٹو سی ایم کو بھگانے کے لیے، کیونکہ آج کل ڈیفیکٹو سی ایم بھی یہاں پر آ گئی ہیں، دو حکومتیں ہمارے صوبے میں چل رہی ہیں، ایک سی ایم صاحب چلا رہا ہے، ایک ڈیفیکٹو سی ایم صاحبہ چلا رہی ہے، ایک کہتے ہیں سنجانی تک جانا ہے، دوسری کہتی ہے ڈی چوک تک جانا ہے۔ اب ان کے آپس میں بھی بہت سے جو ہیں چیزیں جو ہیں آپس میں اختلافات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے لیے نہیں ہے۔ اس صوبے کو اس وقت امن اور ترقی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امن پہ بات ہو، ترقی کی بات ہو، کرم میں کیسے امن آئے گا، باجوڑ میں کیسے امن آئے گا، ڈی خان اور ٹانک اور بنو ڈویژن اور کوہاٹ ڈویژن میں کیسے امن آئے گا۔ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں امن کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ ہم اس صوبے میں دوبارہ امن لے کر آئیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کسی کو گورنر سوال صاحب، یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے کہ اب باقاعدہ ایک فورس بنائی جائے گی احتجاج کرنے والوں کے خلاف، تو کیا کل کو نون لیگ یا پیپلز پارٹی احتجاج نہیں کرے گی؟ اور دوسری طرف جس قسم کا رویہ دونوں طرف سے چل رہا ہے وفاق اور صوبے کی طرف، خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ چیخ رہی ہے کہ ان کا کوئی نہیں سوچا، تو اس میں آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، فورس جو بنائی جا رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہر 15 دن بعد اگر آپ یہ اس کو اسلام آباد کو بند کریں، پورے پاکستان کو بند کریں، آپ آج نہیں، آپ پچھلے آئی ایم ایف کا، جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے پچھلی حکومت میں، وہاں سے لے کر آج تک جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتا ہے یہ دھرنا دیتے ہیں، یہ جلوس نکالتے ہیں۔ ایس سی او میں انڈیا کے جو ہے وزیر خارجہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے دھرنے سے خطاب کریں۔ ابھی بیلاروس کا ڈیلیگیشن ان کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے ہوئے تھے، آپ نے پھر یہ تماشا یہاں پر لگایا۔ تو روز روز آپ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے، یہاں پر ٹی ایم ایس کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی، استادوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ڈاکٹروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، کیونکہ ان کی تنخواہیں جاری ہمارے اس کے اوپر کیا نام ہے، جلوسوں کے اوپر۔ تو اگر آپ روزانہ یہ کریں گے تو وفاق کیسے کوشش نہیں کرا؟ آپ جاتے ہیں، آپ اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کچھ نہیں ہوتا؟ پورا پاکستان بند ہوتا ہے، نیٹ ورک بند ہوتا ہے، کتنے نقصانات لوگوں کو ہو رہے ہیں۔ تو ان کی تو خواہش ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے، پاکستان پھلے پھولے نہیں۔ کوئی مرکز اور صوبے کا نہیں ہے۔ جب بھی مرکز کوئی میٹنگ کرتی ہے تو ہمارے سی ایم بڑے اچھے بچے بن کے جاتے ہیں، ادھر اپنی مجبوریاں بھی بتاتے ہیں کہ میری باہر کیا مجبوریاں ہیں، باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ اپنی فلمیں چلاتے ہیں، اندر اور فلم ہوتی ہے، باہر اور فلم ہوتی ہے۔ تو ایک فلم چلے تو اچھی بات ہے نا، اندر جو ہے وہ اصلی فلم چلتی ہے، باہر ریمکس چلا دیتے ہیں۔ گورنر صاحب یہ بتائیں کہ اگر وفاق کی جانب سے گورنر راج کا اعلان کیا جاتا ہے تو ذاتی طور پر آپ اس پر عمل درآمد کریں گے یا انکار بھی کر سکتے ہیں؟ جب لگے گا تو بات ہوگی، اگر وہ لگائیں گے تو میں کیوں انکار کروں گا؟ کیونکہ ایک آئین میں اس کی شک موجود ہے، اور اس میں اگر آئین میں ایک شک موجود ہے، اگر وفاق سمجھتی ہے کہ صوبے میں گورنر راج لگنا چاہیے تو لگے گا۔ لیکن کل میں اپنی چیف سیکرٹری کے بھی سن رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کون کیسے، میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اکیلا آپ سب کے لیے کافی ہوں۔ یہ اس وقت یہ بات کیا کریں، ہمیشہ ہمارے سی ایم صاحب باتیں کرتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کرتے۔ یہ حلف انہوں نے لیا تھا نا کہ میں خان کو لے کے جاؤں گا واپس، ورنہ میری یہاں سے میں واپس گھر نہیں جاؤں گا۔ واپس گھر آ گئے لیکن خان تو نہیں آیا۔ خان کی صورت میں وہ خان کی جو ہے بیگم صاحبہ کو لے ہیں، اگر اس کو وہ خان سمجھتے تو اور بات ہے، لیکن خان تو نہیں آیا۔ وہ حلف بھی لے رہے تھے، اور پھر ادھر جو ہماری بشرا بی بی ہے وہ بھی ہمارے پشتون بھائیوں سے حلف لے رہی تھی، آپ بڑے پشتون، بڑے غیرت مند ہیں، بڑے یہ ہیں، سب سے حلف لینے کے بعد خود بھاگ گئی۔ حق تو یہ تھا کھڑی رہتی پشتونوں کے ساتھ، ان کو تو چھوڑ گئی، لائٹیں بجھا کے خود بھاگ گئے، اور ہم غریب ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو وہاں پر چھوڑ کے کہ آپ جائیں اور وفاق جانے۔ گورنر صاحب، پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہوگی اگر موجودہ جو ٹکراؤ کی سیاست ہے جس کے نتیجے میں اگر گورنر راج نافذ ہوتی ہے تو کیا آپ بحیثیت پیپلز پارٹی کے نمائندے کے گورنر راج کو ہی آپ لے کے آگے جائیں گے، یا پیپلز پارٹی پھر گورنر راج کی حمایت سے علیحدہ ہو جائے گی؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ جب مشاورت ہوگی، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی میں اسی کے اوپر عمل درآمد کروں گا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جب مشاورت ہوگی، پیپلز پارٹی اپنی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کرے گی کہ جب آپ ایک صوبے کو اس نہج تک پہنچا دیتے ہیں جہاں پر مجبوراً آپ کو گورنر راج لگایا جاتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے۔ آپ اگر روزانہ صوبہ بند کریں، آپ روزانہ پاکستان کو بند کریں، یہ تو وفاق نے فیصلہ کرنا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اتحادیوں کو آن بورڈ لینا ہے۔ جب پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ میرا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک، تھینک یو۔ نہ ڈی چوک چھوڑے گا، نہ دھرنا چھوڑے گا، نہ جلوس چھوڑے گا، لیکن میں اس پہ بھی دیکھوں گا کہ کل آپ دیکھیں کہ کل ہمارے چیف سیکرٹری آف دی پروونس سی ایم صاحب نے جو اسپیچ کی صوبائی اسمبلی میں، وہ ایک اسٹیٹسمنٹ یا سی ایم کی اسپیچ نہیں تھی۔ کبھی جب وہ کہیں کہ ہم بندوقیں اٹھا کر جائیں گے اور ریاست کے خلاف لڑیں گے، ہم بارود بھی لیں گے اور زمینیں بیچیں گے، تو آپ اپنا کنفرم کریں کہ آپ 9 مئی میں شامل تھے، جو دہشت گردی یہاں پر اور شامل تھے۔ آج اگر ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے ہے تو آپ کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ نے آج تک کوئی اے پی سی بلائی؟ کیا آپ نے آج تک کوئی صوبائی کابینہ میں اس کا ذکر کیا؟ کیا آپ نے صوبائی اسمبلی میں ذکر کیا؟
آپ نے آج تک 2 سیشن بلا لیے, پرسوں رات گئے آپ نے سیشن بلایا, کیا کرم کے شہداء کے لیے آپ نے دعا منگائی؟ یہ تو ایک SOP ہوتی ہے ہر اسمبلی میں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو شہداء کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. تو آپ نے تو وہ ایونٹ بھی مطلب ہے کہ وہ چیز بھی آپ نے اسمبلی میں نہیں کی. 2 دن گزر گئے اور آپ کو یہ ہے کہ ہم چڑھائی کریں گے, ہم بندوقیں اٹھائیں گے, ہم وہ کریں گے. اور بڑا ایک عجیب امر ہے کہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں کہ PTI جب بھی جلسہ جلوس یا دھرنا کرتی ہے اس میں ہمیشہ ورکر پکڑے جاتے ہیں. لیڈران کے پاس ایسی چمتکار ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ ان کے کوئی لیڈر گرفتار ہوا ہو, کوئی MNA MP گرفتار ہوا ہو, کوئی بہت بڑا جلوسی قیادت کرتے ہوئے گرفتار ہوا ہو؟ جلوسی قیادت کون کرے گا؟ پنجاب نے تو ساری پناہ لی ہوئی ہے CM ہاؤس میں. نہ سندھ سے کوئی آئے, نہ پنجاب سے, نہ بلوچستان سے. ہمارے وسائل, ہمارے جو ہے ٹیکس کے پیسے جو ہے وہ اس جلوسوں پہ استعمال ہوتے ہیں. DCs اور TMAs کو اور ڈپارٹمنٹس کو کہا جاتا ہے کہ پیسے دیں تاکہ ہم جلوس اور جلسے کریں. ہمارے سرکاری ملازمین استعمال ہوتے ہیں. اگر CM کے کنٹینر کو آگ لگی اس سے کیا انکوائری کی ہے؟ 1500 تو FRP کے لوگ آپ ساتھ لے گئے تھے. آپ نے CM کی کنٹینر کی. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.